اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بابرکت نام سے ہم اب بھی باقاعدہ ان دروس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سبق نمبر 2۔ اس میں انشاءاللہ کچھ بنیادی باتیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے گی، اور ان کو یاد کرنا، اس کا بار بار تکرار کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ آئندہ جا کر پھر کسی قسم کی دشواری اور ڈیفیکلٹی نہ ہو۔ یہ جو سبق ہے اس کا نام ہے، جو عربک الفابیٹ ہے یا عربی کی حروف تہجی ہے، اس کا پہلا حصہ، اس کا پارٹ 1 ہے، اور مختصراً ہم 2-3 ضروری باتیں ان حروف تہجی کے لحاظ سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اس کی طرف پوری توجہ دے دیں۔ پہلی بات انشاءاللہ وہ ضروری ہے ان حروف تہجی کے لیے کہ جو عربی کی جو حرکات ہیں، عربی کی حرکات، ان کے جو نام ہے، حرکات کی جو نام ہے وہ مختلف ہے اردو سے، تو وہ ہمیں تھوڑا پتہ لگ جائے کہ وہ کیا ہے حرکات کے نام۔ تو عربی میں جو ہمارا زبر ہے اس کو ہم فتحہ کہیں گے۔ تو چونکہ ہمارے یہ دروس عربی زبان کے ہیں، بس یہی سے آپ اپنے بار بار جو زبر ہے اس کو بس پہچان لیں، لیکن زبر کا استعمال چھوڑ دیں اور اس کو فتحہ، اور جو بھی لفظ ہو اس کو پوری محنت کے ساتھ ادا کرے۔ مثلاً بے خیالی سے فتح نہیں ہے۔ فتح تو ایسا ہوگا، دیکھو یہ فتح ہے، لیکن یہ لفظ تو فتح نہیں ہے، یہ تو فتحتن ہے، فتحتن، لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو فتحہ کہتے ہیں۔ تو زبر کو فتحہ کہتے ہیں، اور جو لفظ کے اوپر، جس حرف کے اوپر فتحہ ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، مفتوح۔ مثلاً یہ کیا ہے کہ با ہے، اس کے اوپر ہم نے فتحہ ڈال دیا تو با مفتوح، لام مفتوح، میم مفتوح، نون مفتوح، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتحہ اور مفتوح بہت ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے وہ زیر ہے، اردو کا زیر، اور اس کا عربی نام ہے کسرہ۔ زیر کا نام ہے کسرہ، اور جو لفظ کے اوپر ہوگا وہ اس حرف کو ہم مکسور کہیں گے۔ اوکے، تو یہ کیا ہے، با مکسور، تا مکسور، لام مکسور۔ اور جو تیسرا والا ہے اس کا وہ ہے پیش، اردو والا، اس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں، اور جو لفظ جو حرف ہوگا اس کو مدموم کہیں گے، مدموم۔ اوکے، تو یہ کیا ہے، با مدموم، لام مدموم، نون مدموم، عین مدموم۔ اوکے، تو یہ یاد رکھیے۔ اوکے، انشاءاللہ یہ فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ اس کے بعد پھر آتا ہے آپ کا جو جزم ہے، تو اس کا جزم، تو جزم کو عربی میں سکون کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ مثلاً الف ساکن، با ساکن، نون ساکن، عین ساکن۔ اوکے، اس کو ساکن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ حرکات ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مثلاً فتحہ ہے تو فتحہ اوپر کی طرف حرکت دے رہا ہے، آ، با اوپر لے جاتا ہے، اور جو کسرہ ہے وہ نیچے کی طرف، ای، بی، اور ضمہ جو ہے وہ گول، او، بو۔ تو یہ حرکتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ کہیں گے حرکت اوپر، یہ حرکت نیچے، اور یہ حرکت گول۔
لیکن جب یہ سکون ہو جائے گا تو یہ نہ اوپر جائے گا نہ نیچے نہ دائرے میں. مثلا اب ال تو دیکھو اگر با کے اوپر فتح ہو تو ابا ابی ابو. جب سکون آ گیا اب ال تو اس لیے اس کو سکون کہتے ہیں. سکون کا مطلب ہے کہ یہ متحرک نہیں ہے, یہ اوپر نیچے یا گول حرکت نہیں کر رہا ہے, بلکہ سیدھا اپنی لائن میں اب ات ال ام, اس لیے اس کو سکون کہتے ہیں. تو یہ نام سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو اور اسی طرح تو یہ ان حرکات کے نام بہت ضروری ہے, فتحہ کسرہ ضمہ اور سکون. اس کے علاوہ ایک مختصر سی گزارش جو ہے وہ ان کا جو مقدار ہے اس میں بھی تھوڑی سی کوتاہی ہوتی ہے. مثلا دیکھو یہ ب ہے اور یہ ہے تا ل م ن و, تو بچے کیسے کہیں گے با تا لا؟ نہیں, وہ تو غلط ہے. اگر فرض کیا با کی الف تو یہ با ہو جاتا ہے با تا. اس کو بالکل زبان کو کنٹرول کرے اور اس کو اتنی ہی مقدار میں جتنا فتح کی مقدار ہے, با تا ل م ن و, بس اتنی سی, اس کو لمبا نہ کریں. اسی طرح تو ہم اس کو زیادہ کرتے ہیں. جب کسری کی بات آ جاتی ہے تو اس کو ہم کم کرتے ہیں. جس طرح بی تی لی می نی وی ہی, تو اس کو ہم اردو والی بے تے لے اس طرح نہیں ہے. جس طرح مثلا اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں اس کا کام یا اس لیے, تو ہم اس کہتے ہیں. یہ عربی میں یہ اس نہیں ہوتا, یہ اس ہوتا ہے, اس کو زور دینا ہوتا ہے, بہت فرق ہے. تو اس لیے پھر آپ ہم کہ ایلینا, اور ہم کہیں گے اسماعیل ابراہیم اسحاق, ایسا نہیں ہے. وہ ہے عربی میں اسماعیل, اسماعیل اس, اوکے, اب ابراہیم نہیں ابراہیم, اب اور اسحاق نہیں اسحاق. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملا کر پھر یہ پورا آپ کا لینگویج کا سٹائل بن جاتا ہے کہ یہ عرب سٹائل ہے یا پاکستانی انڈین ہے. تو اس لیے یہ ایس نہیں ہے, اس ہے عربی میں. اگرچہ اردو میں اس کو ایس کہتے ہیں, لیکن جب اس کو آپ کسرہ کہیں گے تو یہ کسرہ کو ہم اردو میں 50% اس پر زور دیتے ہیں ایس, اور عربی میں یہ 100% ہے. اس اسماعیل ابراہیم اسحاق الینا, الینا نہیں الینا الیکم, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ تو کسرے میں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر دمہ ہے تو وہ تو آسان ہے, بو تو لو مو, تو یہ اس کا وہ ہو گیا. اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو عربی کے یہ جو الفبیٹ ہے ان کی جو تعداد ہے وہ 28 ہے. مثلا یہ آپ دیکھ لیں اس کو, یہ ہے آپ کا الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را, یہ جو نام ہے تو یہاں تک. لیکن اگر آپ ان خانوں کو گن لیں 1 2 3 4 تو یہ یہاں تک یہ 29 بنتے ہیں. تو آپ پھر کنفیوز ہو جائیں گے کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ 28 ہے, یہ 29 کیسے بن گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو الف ہے نا, الف اور حمزہ اس کے اندر تھوڑا سا معاملہ ہے. مثلا دیکھو ہر دفعہ ہر حرکت کی ایک آواز ہے. مثلا کاف کی آواز کیا ہے ک, لام کی ل, میم کی می. تو یہ جوس اس کا جو سینٹرل ہوتا ہے جو آواز کیا دے رہا ہے, نام تو الگ ہے لیکن آواز کیا ہے, ٹھیک ہے نا. نام تو اس کا ہے جیم لیکن آواز کیا ہے ج, دال آواز کیا ہے د. تو حمزہ کی جو آواز ہے وہ ہے ا, جس طرح ہے السماء, تو یہ او ای ا, ٹھیک ہے نا. یہ حلق سے حروف حلقی میں سے ہے, اور یہ اس طرح کی آواز, یہ حمزہ کی آواز ہے. حمزہ ای کا او کا ا کا, یہ حمزہ ہے. تو یہ الف جو ہے اس کے اوپر جب بھی کوئی حرکت یا سکون آ جائے یہ حمزہ کی آواز دے دیتا ہے. جس طرح مثلا انتم, تو اس نے حمزہ کی آواز دے دی.
اس انتم کو ابھی ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، انتم، وہی حمزہ ہے، تو دیکھو ایک ہی حرکت ہو گیا. اسی طرح تو دیکھو ای او، اور اس کے بعد دیکھو ب، یہ سکون والا ہو گیا. اسی طرح جو ہے حمزہ میں کہ لکھ لو تو وہی بات ہے، ای او، اور اس کے بعد پھر لکھ لو ب. تو کیا مطلب ہو گیا کہ حمزے اور الف کی آواز جو ہے وہ تو ایک ہی ہے. جب ایز لانگ ایز جب تک الف کے اوپر، اس الف کے اوپر ہم کوئی علامت نہ ڈالیں، تو جب علامت ڈال لے تو یہ حمزے کی آواز ہو جاتی ہے. جب علامت نہ ہو تو پھر الف کا کیا کردار ہے عربی میں؟ یہی کردار ہے دیکھو کہ یہ فتح کو لمبا کرتا ہے. اس کو ہم نے بتایا اس کا ب ہے، اس کی ایک الف ڈالو تو یہ با ہو گیا. تو اس کی اپنی کوئی آواز تو نہیں ہے الف کی، یہ تو وہی ب کو لمبا کر لیتا ہے، ب کو با کر لیتا ہے. کوئی الگ آواز آپ نے سنی نہیں، بس وہی فتح کو ڈبل کر دیا. لم لا. تو الف صحیح معنی میں یہی الف ہے، وہ حمزہ ہے. جب بھی الف لمبے لائن کے اوپر کوئی فتحہ، کسرہ، دمہ یا سکون آ جاتا ہے بس وہ حمزہ ہو جاتا ہے اور حمزے والی آواز دیتا ہے. صحیح معنی میں الف یہ ہے، اور یہ اس کا کوئی آواز ہی نہیں ہے، تو یہ کوئی الفابیٹ میں شمار ہی نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ لکھتے تو ہے الف اور حمزہ کو الگ، لیکن حقیقتاً جو الفابیٹ ہے وہ بس حمزہ ہی ہے. اوکے، اور الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے. الف کی اگر آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں تو الف کیا ہے؟ وہ لائن جس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، بس وہی الف ہے. جس طرح ما، اوکے، کا، لا، با. دیکھو یہاں پر فتحہ ہونا چاہیے. جون ہی ہم نے، اور الف کے اوپر کوئی فتحہ، کسرہ، سکون کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. جون ہی ہم نے اس کے اوپر مثلا کچھ ڈال دیا، دیکھو مثلا میں آپ دیکھیں یہاں میں ڈال دیتا ہوں، الف کے اوپر فتحہ ڈالتا ہوں تو کیا ہو گیا؟ تو یہ تو حمزہ ہو گیا. اوکے، کا، اس کے اوپر سکون ڈالتا ہوں، کا، یہ تو حمزہ ہو گیا. لا، با. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ ہو جاتا ہے جب بھی اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے. عام حالات میں الف بس کیا ہے؟ وہ لائن جس سے ماقبل حرکت پر فتحہ ہو، کسرہ، دمہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ اسٹرکٹ ڈیفینیشن ہے. تو پھر وہ لالا، کاکا، ماما بن کر الف کہلاتا ہے. صحیح الف یہی ہے جو یہ میں آپ کو بتا دیا، یہ الف ہے. ٹھیک ہے نا، بغیر یہ اس کو کاٹ دے تو یہ کاکا، لالا، یہ الف ہے. باقی جب اس کے اوپر حرکت پڑ جاتی ہے تو پھر یہ حمزہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ یہاں پر آپ کو خانے جو ہے وہ 29 معلوم ہوں گے، تو لیکن الفابیٹ جو ہے وہ 28 ہے. تو اسی پر انشاءاللہ ہم اس سبق کا اختتام کرتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں اذا تقرر. تکرار بہت ضروری ہے، گنگنانا، اس کے اوپر سوچنا، اور شوق کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کا بہت اہتمام کریں کہ ابھی اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا. ایک تو یہ کہ فتحہ، کسرہ، دمہ اور سکون پڑھنا ہے، زبر، زیر پیش اور جزم کو فی الحال چھوڑ دیں. اور وہ جس حرف پر پڑ جاتا ہے اس کو بھی نام مفتوح ہے، مکسور ہے، مضموم ہے اور ساکن ہے، اور پھر ان کی مقدار ہے. ٹھیک ہے نا، کسرہ کی مقدار خاص طور پر بڑھا دیجئے 50%، اور الینا مت پڑھے، الینا، الیکم، اسماعیل، ابراہیم، ابراہیم نہیں ہے، ابراہیم، بہت فرق پڑ جاتا ہے. اور اسی طرح پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عربی کی جو حروف تہجی ہیں وہ 28 ہیں، اور الف اور حمزہ کے درمیان میں بات کہتے ہیں کہ الف کو شمار کرے، بات کہتے ہیں مت شمار کرے، لیکن حقیقت میں شمار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خالص الف جو ہے وہ اس کی کوئی آواز نہیں ہے بیچاری کی. وہ تو بس وہی ماقبل والی مفتوح حرف کی آواز کو بڑھا دیتا ہے، جس طرح دادا، لالا، ماما. وہ اگر الف نہ ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ ددا، للا، مما. تو بس وہی ہو گیا، چونکہ آواز اس کی نہیں ہے تو اس کو حروف تہجی میں کیوں شمار کریں. یہ 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں، اس کا آپ تکرار کر لیں اور شوق کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی جذبے سے سبق پڑھ لیں.
اس طرح نہیں کہ میں کوئی بڑا عالم بن جاؤں گا یا لوگوں کے اوپر اپنی شیخی جماؤں گا کہ میں تو یہ نہیں، یہ ہے کہ بس یہ میری نجات کا ذریعہ بنے اور میں ان کو آگے پھر پھیلاؤں گا اس علم کو، یہی ہماری نیت ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا